عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پہلے نمبر پر بات آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 راتیں اعتکاف کیا کرتے، رمضان المبارک کے 10 دن آخری عشرہ. اور دوسری روایت کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف، جب اعتکاف کا ارادہ کرتے، صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتے، ثم دخل فی معتکفہ، پھر اپنی آپ اعتکاف گاہ میں جاتے. اعتکاف کے لیے جو جگہ مختص کی ہے اس کے اندر داخل ہونے کا وقت کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد. نماز فجر مسجد میں ادا کرنی ہے اور نماز فجر کے بعد اپنی اعتکاف گاہ میں داخل ہونا ہے. 2 مسئلے ہو گئے. اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ روایت مرسل سند کے ساتھ بھی آئی، اور اسی پر امام صاحب کہتے ہیں عمل ہے اہل علم کا. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اعتکاف کا ارادہ کرے، صلی الفجر، وہ فجر کی نماز پڑھے گا، ثم دخل فی معتکفہ، پھر وہ اپنی اعتکاف گاہ میں جائے گا. جو جگہ اس نے اعتکاف کے لیے مختص کی ہے، چاہے وہ کمرہ ہو مسجد کے اندر، کیبن بنے ہوں، پردے لگے ہوں، جو بھی صورت انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے اس کے اندر داخل ہوگا فجر کے بعد. اور یہ قول ہے امام احمد اور امام اسحاق کا. اور بعض اہل علم کہتے ہیں اذا اراد ان یعتکف فلتغب له الشمس من اللیلۃ التي یرید ان یعتکف فیہا من الغد. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ غروب شمس مسجد کے اندر ہو، مغرب کے وقت یہ بندہ مسجد میں جائے. اگر کل صبح فجر کے بعد بیٹھنا چاہتا ہے تو آج مغرب کے بعد مسجد میں چلا جائے، مغرب سے پہلے مسجد میں چلا جائے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کل صبح اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو آج مغرب کی نماز مسجد کے اندر ادا کرے اور صبح فجر پڑھ کے پھر اپنے اعتکاف گاہ میں جائے. اور یہ قول ہے سفیان ثوری کا اور مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ